فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ پیارے بھائیو، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اللہ سے متعلق ہماری آپ کی جو گفتگو چل رہی ہے، آج یہ اس کی شاید 11ویں مجلس ہے۔ اس مجلس میں اب ایک نیا عنوان دعوت سے متعلق شروع ہو رہا ہے، جو تقریباً 2، 3 یا 4 مجلسیں، جیسا کہ آگے معلوم ہوگے، وہ مجلسیں چلیں گی، اور وہ ہے دعوت کے اسالیب، جسے عربی میں اسالیب الدعوہ کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اسے اردو میں اسلوب دعوت کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اسلوب دعوت کا تعلق دعوت سے بڑا گہرا ہے۔ کسی بھی دعوت کی کامیابی اور ناکامی میں اسلوب کا ایک بہت بڑا دخل ہے۔ بہت سے لوگ دعوت کا کام بڑی حرص سے، بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، بڑی اخلاص سے کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان کی دعوت کامیاب نہیں ہوتی۔ ان میں جہاں بہت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے عوامل کار فرما ہیں، ان میں سے ایک عامل، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے دعوت کے جو اسالیب ہیں ان کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اس لیے علماء ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں کہ داعی کو اسلوب دعوت سیکھنا چاہیے، بلکہ دعوت سے متعلق چھوٹی بڑی چاہے جتنی کتابیں ہیں آپ دیکھیں گے، جتنی کتابیں دیکھیں گے، ان کتابوں میں آپ کو جہاں دعوت کی فضیلت ہے، دعوت کی اہمیت ہے، دعوت کی ضرورت ہے، یعنی بہت سی چیزیں ہیں، ان میں ایک عنوان آپ کو ملے گا کہ اسالیب دعوت، یعنی دعوت کے اسلوب کیا ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم اور آپ یہی سمجھیں گے کہ آیا دعوت کا اسلوب، اس کا معنی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور وہ کون کون سے اسالیب ہیں جن کا استعمال کرنا ایک داعی کے لیے اپنے دعوت میں ضروری ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ البتہ ایک بات واضح کر دوں کہ ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں علماء، وہ ہے وسائل دعوت، جسے ہم لوگ اپنے زبان میں کہتے ہیں دعوت کے ذرائع، دعوت کے لیے وسیلہ۔ یہ اسالیب سے تھوڑی سی الگ چیز ہے۔ اسلوب وہ طریقہ کار ہے، اور وسیلہ وہ طریقہ کار کس طریقے سے استعمال کیا جائے، وہ چیز ہے۔ مثال کے طور پر کہ یہ دیکھیے، ہمیں کسی شخص کو کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اسے اس گناہ کے کام سے روکنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب کس طریقے سے روکا جائے، یہ اسلوب ہوگا، لیکن یہ طریقہ ہم کس طریقے سے استعمال کریں، کیسے استعمال کریں، اس کے لیے کیا ذریعہ، کیا وسیلہ ہو، یہی چیز وسائل ہوا کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اس کو میں مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہمیں اگر کوئی شخص کوئی برائی کا کام کر رہا ہے تو ہمیں آپ جانتے ہیں کہ اسے روکنے کا حکم ہے، لیکن کیسے؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے اور بہترین نصیحت سے۔ اب یہ بہترین جو نصیحت ہوگی، کبھی خطاب کے ذریعے ہو سکتی ہے، کبھی لکھ کر کے ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ کبھی ہمیں اسے صرف اشاروں اور کنایوں سے ہمیں کام لینا پڑے گا، تو یہ چیز جو ہوگی، یعنی لکھ کر کے ہے، اشارہ کر کے ہے، یا ہم قدوہ بن کر کے اس کے سامنے، یہ چیز وسائل ہوں گی، یہ چیز وسائل کہلائیں گے۔ یعنی ہمیں نرمی سے کہنا ہے، یہ طریقہ ہوگا، اور ہمیں نرمی لکھنے میں ہو، نرمی خطاب میں ہو، یہ کیا چیز ہوگا؟ یہ وسیلہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں آگے بعد میں آئیں گی تو آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سامنے آئے گی۔ یہ تو ذہن میں آ گئی، اتفاقی بات یا باتوں سے بات نکل آئی تو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔
اب آج دیکھتے ہیں پہلی چیز کہ اسالیب جو کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. دیکھیے لغت میں اسالیب اسلوب کی جمع ہے، اور اسلوب بنا ہے سلبہ سے، جس کے اصل معنی آہستہ سے یا چھپ کر کوئی چیز لینے کو ہوتا ہے. اسی سے لفظ اسلوب بنا ہے، جس کا معنی لغت کے اندر طریقہ کیا جاتا ہے، راستہ کیا جاتا ہے، کیا روش ہے وہ چیز کی جاتی ہے. یہ تقریباً معنی آتے ہیں. لیکن جب اصطلاح میں یعنی دعوت کی اصطلاح میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ روش اور طریقہ ہے جس کے ذریعے داعی اپنے بات اچھے اسلوب سے لوگوں تک پہنچا سکے، یا ایسا علم جس کے ذریعے داعی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکے اور اس میدان میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان سے بآسانی نپٹ سکے. یہ چیز ہے وسیلہ. یہ ایک بہت وسیع مفہوم ہے اور دعوت کا ایک علم دعوت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کی قبولیت یا عدم قبولیت میں اس کا بہت بڑا دخل ہے. اسے چند نکات سے آپ سمجھیں. دیکھیں پہلی چیز یہ ہے، صرف دعوت ہی نہیں، کوئی بھی عمل ہے دنیا میں، اگر بندہ اس میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کرے گا. وہ چاہتا ہے کہ اس کا کام پایۂ تکمیل کو پہنچے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اگر یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ پہلے سیکھے کہ آگے سے ہم رکاوٹ کو دور کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس مسئلے کو حل کیسے کر سکتے ہیں. یہ بات، یہ کام پورا کرنے کے لیے ہم کون سا طریقہ اپنائیں کہ ہم آسانی سے اس کام کو پورا کر لیں. تو کوئی بھی کام دین کا ہے یا دنیا کا ہے، اس کے لیے طریقہ کار یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ کو کہیں سفر کرنا ہے تو آپ جہاں وسیلہ ڈھونڈیں گے وہیں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے سفر کریں. ہم اکیلے ہوں، ہمارے ساتھ کوئی ہونا چاہیے، ہم سفر کا کیا سامان اپنے ساتھ رکھیں، ہم سفر میں لوگوں کے ساتھ کیا معاملات رکھیں. یہ ساری چیز آپ کا کیا ہو، طریقہ ہوگا. اسی طریقے سے دعوت اسلوب کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ قرآن اور حدیث میں جہاں ہمیں اور آپ کو دعوت کا حکم دیا گیا ہے، وہیں آپ دیکھیں ہمیں دعوت کے لیے اسلوب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم کون سا اسلوب اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس سلسلے میں جو سب سے مشہور آیت ہے سورہ النحل کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ هو اعلم بالمہتدین. ادعو الی سبیل ربک، اللہ نے صرف یہی نہیں فرما دیا، ادعو الی سبیل ربک، تو اللہ کے راہ طرف دعوت دے، لیکن کیسے؟ بالحکمہ، حکمت سے دعوت دے. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ حکمت پر مبنی ہونا چاہیے. والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین نصیحت، عمدہ طریقے پر. تجھے رغبت دلائے تو اس کو، تو خوف دلائے اسے، نرمی کے ساتھ پیش آئے، مثالیں دے اس کے سامنے، کچھ شواہد تو پیش کرے کہ دیکھو فلاں نے ایسا کیا، اگر تو نے ایسا کیا تیرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے. تو والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر کوئی بحث کرنا چاہتا ہے تو اسے اچھے طریقے سے بحث کرے. اس کی بعد مثالیں اس سے پہلے آ چکی ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کس قدر نرمی کا اسلوب استعمال کرتے تھے. انہیں بیوقوف کہا جاتا، لیکن وہ کیا کہتے؟ یا قوم لیس بی سفاہہ، اے قوم میرے اندر بیوقوفی نہیں. یا قومی کہہ کے یعنی انہیں اپنائیت ظاہر کر رہے ہیں کہ تم میری ہی قوم، اپنے لوگ ہو،
اور یہ جو میں تم سے بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو گمراہی میں یا ضلالت میں نہیں ڈالنا چاہتے. یا قومی لیس بی سفاہہ، میرے اندر بے وقوفی نہیں ہے. یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان جاتی. یعنی بد دعا نہیں کر رہا ہے ان کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بحث کرنی پڑے تو احسن طریقے پر بحث کرے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں 3 مشہور اسلوب کا ذکر ہے: حکمت سے دعوت دینا، موعظہ حسنہ سے دعوت دینا، اور اچھے طریقے سے بحث اور مباحثہ کرنا. علماء کہتے ہیں کہ یہ اس لیے پیش آ رہی ہے کہ جنہیں دعوت دی جاتی ہے اول لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں. جو لوگ حق کو پہچانتے اور اس کی اتباع کرتے ہیں، یعنی حق کو انہوں نے فوراً قبول کر لیا، ہاں آپ نے صحیح بات کہی ہے، چلو اس کو مان لیا، تو انہیں حکمت سے دعوت دی جائے. آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص آپ سے کچھ پوچھنے آ رہا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے آ کر کے لوگ کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو گویا کہ یہ طالب ہے، ابھی یہ راغب ہے، لہذا اسے کیا کرنا ہے؟ حکمت سے، نرمی سے. تو اگر جو لوگ حق کو پہچانتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں تو ان کے ساتھ حکمت سے بات کی جائے. لیکن جو لوگ عمل میں کوتاہی کر رہے ہیں لیکن وہ اعتراف کرتے ہیں، ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز کا اعتراف کرتا ہے، ایک آدمی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن جانتا ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ وعظ کا طریقہ، ترغیب اور ترہیب کا طریقہ اختیار کیا جائے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حق کا اعتراف نہیں کرتے بلکہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اولاً ان کے ساتھ کیا ہے؟ اچھی طرح سے، اچھے اسلوب سے بحث کرنی ہے. لیکن ایک اور طریقہ ہے، کچھ لوگ جان کر کے بھی، سمجھ کر کے بھی آپ سے الٹے کچھ بحثی پر آ جاتے ہیں، حجت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جب تک سختی نہ کی جائے وہ بات نہیں مانتے. تو اس کا ذکر ہے اگلی آیت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اہل کتاب کے ساتھ تم بحث مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے سے جو طریقہ بہتر ہو، جو عمدہ ہو. لیکن اگر وہ عمدہ طریقے پر نہیں سمجھتے ہیں، زیادتی سے کام لیتے ہیں، الٹی حجت پیش کرنا شروع کرتے ہیں، تو کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جن لوگوں نے ظلم کیا تو ان کے ساتھ پھر نرمی نہیں کرنی ہے، اسی طریقے سے حجت پیش کرنی ہے. جیسے امام باقلانی رحمہ اللہ کو جب نصارہ کے پاس جانا ہوا تو نصارہ کا جو حاکم تھا جب وہ پہنچے تو ان کو ہار دلانے کے لیے، مات کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ ارے تمہارے نبی کی بیوی کا کیا معاملہ تھا کہ ان کے اوپر زنا کی تہمت لگی، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی گویا کی حقارت سے دیکھنا ہے، تحقیر کرنی ہے. تو امام باقلانی نے کیا کہا اس وقت؟ ابو بکر ابن الباقلانی نے کہا کہ دیکھو 2 عورتیں ہیں جن کے اوپر زنا کی تہمت لگی ہے اور دونوں بری تھے. ایک تو شوہر والی تھی اور دوسرے شوہر والی نہیں تھی. تو ایک نے اس کو اولاد نہیں ہوئی اور دوسرے کو اولاد بھی ہوئی ہے. یعنی گویا مانا کیا ہے کہ تم مریم جن کا ذکر کرتے ہو وہ تو تہمت لگائے جانے کی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا شوہر بھی نہیں اور اولاد بھی پیدا ہو رہی ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کے ساتھ ہی اور اولاد بھی نہیں ہوئی، تو زیادہ لائق تہمت کون ہے؟ وہ ہیں. خاموش ہو گئے، جبکہ عام حالات میں ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سیدھے بحث پر نہیں تو الٹے بحث جو ہے کرنا انسان کو پڑتا ہے. جیسے بات لمبی نہ ہو جائے لیکن ایک دلچسپ بات ذکر کر دے علامہ امرتسری رحمہ اللہ سے
کسی پنڈت نے کہا کہ ارے تم لوگ گوشت کیوں کھاتے ہو اتنا زیادہ؟ اس لیے کہ تم لوگ شہوت پرست ہو، شہوانی ہو۔ علامہ عمر السری نے کہا کہ تم بھی غلط کہتے ہو کہ گوشت سے شہوت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ کہا کہ شیر گوشت کھاتا ہے اور سال میں ایک بار اپنی مادہ کے پاس جاتا ہے، لیکن بھینسا گھاس اور ساگ کھاتا ہے، لیکن وہ کتنی بار اپنی مادہ کے پاس جاتا ہے؟ خاموش ہو گئے۔ تو جو لوگ الٹے حجت کرنا شروع کریں، حقائق کو قبول نہ کرنا چاہیں، ان کے ساتھ کیا ہے؟ بحث میں سختی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں صحابہ کرام کو دعوت کے لیے بھیجتے تو انہیں اہم اسالیب اختیار کرنے کی بھی تلقین کرتے تھے، یعنی جہاں دعوت کا کام کرنا ہے وہیں آپ اسلوب بھی بتایا کرتے تھے انہیں۔ جیسے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ کو اور مجھے یعنی ابو موسیٰ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو، یسرا، نرمی کا اسلوب اختیار کرنا، ولا تعسرا، سختی نہ کرنا، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری دینا، اپنے قریب لے آنا، انہیں متنفر نہ کرنا، اور کیا؟ وتطاوعا ولا تختلفا، باہم آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ اسالیب سکھا رہے ہیں، جیسا کہ اس سلسلے میں اور بھی حدیثیں ہیں یہاں پر لکھی ہوں گی، آپ ان کو پڑھ لیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں جہاں دعوت کا حکم دیتے، دعوت کے لیے کسی کو بھیجتے، وہاں دعوت کے اسلوب اختیار کرنے کی بھی تاکید فرماتے، بلکہ اگر کوئی شخص نامناسب اسلوب اختیار کر رہا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے، سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لاتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان، فلاں کی وجہ سے میں فجر کی نماز میں لیٹ آتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ وہ اتنی لمبی قرات کرنی شروع کر دیتا ہے اور ہم کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں، اتنی لمبی قرات نہیں برداشت کر پاتے۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نصیحت موعظہ کے موقع پر اتنا سخت غصہ ہوتے ہم نے نہیں دیکھا جتنا اس وقت غصہ ہوئے تھے آپ نے کیا فرمایا؟ ان منکم منفرین، تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگ کو متنفر کہتے ہیں، یعنی اتنی لمبی نماز پڑھا کر کے لوگوں کو نماز سے متنفر کر رہے ہیں۔ دیکھو، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو تو مختصر نماز پڑھو، اور اکیلے میں پڑھو چاہے جتنی نماز پڑھنی ہو۔ اسی طریقے سے آپ کے زمانے میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں جن میں سے بعد کا ذکر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہاں دعوت کا حکم دیتے وہاں دعوت کے میدان میں اسلوب کے استعمال کرنے کے بھی آپ تاکید فرماتے تھے۔ اب آتے ہیں کہ اسالیب وہ کون کون سے ہیں جس کا ایک داعی محتاج ہے، جسے ایک داعی کو استعمال کرنا چاہیے، جسے ایک داعی کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ چیزیں ساتھیوں بڑی اہم ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ بات کہتے چلوں کہ ہم میں کا ہر آدمی کہتا ہے کہ حکمت سے دعوت دینا چاہیے، موعظہ حسنہ سے دعوت، جادل باللتی ہی احسن سے، لیکن جب میدان عمل کا آتا ہے تو عمل کے میدان میں وہ کوتا ہو جایا کرتا ہے، اپنی عادت کو نہیں چھوڑتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی عادت ہے کہ کوئی آدمی اس کو کسی بات پر ٹوک دے تو اسے فوراً بھڑک جاتا، غصہ ہو جایا کرتا ہے، جیسے ہم میں بہت سے دعات کا یہ حال ہے، جبکہ یہ طریقہ دعوت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اولا نرمی سے، جی ہاں آتے تھے الٹا جواب دینا، لیکن کب؟ جب معاملہ حد سے بڑھ جائے تو۔ انبیاء علیہ السلام نے چیلنج کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، اب
ہمارا اللہ پر اعتماد ہے، لاؤ تمام لوگوں کو. لیکن کب؟ جب نرمی کا اسلوب استعمال کیا اور کامیاب نہیں ہوا تو. یا قوم نے کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، ذرا دیکھیں ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. کتنی بڑی بات تھی، اللہ کے نبی کو کہہ رہا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی لیس بی ضلالہ. ذرا دیکھیں آپ، تو ہم میں سے بہت سے لوگ تو یہ باتیں ہماری سے آپ کی صرف نظری نہ رہ جائیں میرے ساتھیوں. نہیں، یہ باتیں نظری کے ساتھ ساتھ ہم عملی طور پر بھی اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اگر کسی کا مزاج گرم ہے، ظاہر بات ہے، میں نے سمجھا حضرت عمر سے بھی گرم کسی کا مزاج ہوگا، حضرت عمر سے بھی گرم کسی کا مزاج ہوگا، لیکن اسلام لانے کے بعد کتنا نرم ہو گیا. یہ موقع نہیں کہ میں آپ کے سامنے وہ بعض شواہد پیش کروں کہ حضرت عمر کس قدر، باقی لوگ تعجب کرتے تھے کہ عمر اور اتنی نرمی دکھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ان کی تربیت کی تھی. تو ہمیں بھی تربیت کی ضرورت ہے. یہ دورے صرف علمی نہیں رہ جانا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسالیب وہ کون کون سے ہیں. دیکھیے، آسانی کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ جن اسالیب کا حاجت مند ایک داعی ہے وہ دو قسم کے ہیں. کچھ اسلوب تو ایسے ہیں جو بالکل ثابت اور مقرر ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وہ ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے اور ہر انسان کے لیے، ہر ماحول کے لیے وہ اسالیب مناسب ہیں. اور دوسرے عام اسلوب ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. اسے علماء نے تجارب سے اپنے تجربے سے معلوم کیا ہے. یہ ہر جگہ اور ہر شخص کے لیے نہیں مناسب ہوتے. یہ ایک ہی چیز ایک عالم کے تجربے میں کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا کرتا ہے تو ناکام ہوتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ وہ یہی کرے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سے دعات کی یہ غلطی ہے کہ جب لوگوں کو سمجھانا چاہیں تو کہیں کہ ہم نے ایسا کیا ایسا ہوا، ہم نے ایسا کیا ایسا ہوا. بھائی ٹھیک ہے، آپ کی شخصیت ہو سکتی ہے، جو سامنے والا ہے وہ ہو سکتا ہے. جیسے مدینہ منورہ کے ایک عالم تھے عبد الرحمن افریقی رحمہ اللہ. انہوں نے فرقہ تیجانیہ جو صوفیوں کے ایک گمراہ فرقہ ہے اس کے خلاف ایک کتاب لکھی. جب وہ کتاب مصر اور سودان جہاں پر یہ فرقہ بہت بڑا ہے پہنچتی ہے تو ان میں سے ایک شخص جو بڑا دلیر تھا وہ اس کتاب کو جب پڑھا تو کہتا ہے عبد الرحمن افریقی سے میں چل کر کے وہاں پر بحث کروں گا. چنانچہ آیا مدینہ منورہ. وہ یہ چیز عبد الرحمن افریقی کے شاگرد عطیہ سالم نے بیان کیا ہے اور اپنی کتاب میں لکھا ہے. دعوت مترجم انہوں نے کتاب لکھی ہے. آتا ہے ان کے پاس مدینہ منورہ مسجد میں نبی میں نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد پتہ لگایا کہ عبد الرحمن افریقی کہاں ہے. عبد الرحمن افریقی مشہور تھے وہاں پر. لوگوں نے بتایا کہ یہ ہیں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے یہاں آیا ہوں اور آپ ہی کے علاقے کا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے ساتھ آپ کے گھر پر رہوں اور میں آپ سے کچھ سیکھوں اور یہ کروں. حالانکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. اپنے ہاں اس کو رکھ لیا. دوسرے دن صبح کو لے کر کے گئے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، اور جب آتے ہیں تو وہ شخص انہیں چڑھانے کے لیے جہاں پر ٹھہرا ہوا تھا ان کے گھر میں اپنا مصلی بچھا کر کے اور وہ جو اذکار ہوتے ہیں اتنی بڑی سی تسبیح لے کر کے اور اپنا بیٹھ گیا وہیں پر پڑھنے کے لیے. شیخ نے کچھ نہیں بولا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ دیکھو اب یہاں پر کچھ کرو گے تو معاملہ اور گڑبڑ ہو جائے گا، ابھی بات شروع ہو جائے گی. اور یہ کچھ نہیں بولے. جب وہ اپنا گھنٹے آدھے گھنٹے کرتا رہا اس کے بعد فارغ ہوا، اسے ناشتہ پیش کیا، یہ وہ بڑے تعجب میں ہے اور ظہر کے لیے لے کر کے نکلے. پھر آنے کے بعد اپنے وہ اذکار وہ خاموش، وہ کر رہا ہے اور وہ خاموش ہے. ایک بار دو بار کرنے کے بعد جو ہے وہ جھجلا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اتنی سخت کتاب لکھا، گمراہ کہا اور یہ کہا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کچھ بول نہیں رہا. تو کہتا ہے کہ آپ عبد الرحمن افریقی نہیں ہیں؟ کہا کہ میں وہی ہوں.
کہا کہ وہی عبد الرحمن افریقی جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے؟ کہا کہ ہاں میں ہوں۔ کہا کہ نہیں، آپ وہ نہیں ہیں، یا تو آپ وہ نہیں ہے تو یہ کتاب آپ کی لکھی ہوئی نہیں۔ کہا کہ نہیں، میں وہی ہوں اور یہ کتاب بھی میری لکھی ہوئی ہے۔ تو کہا آخر آپ نے مجھے اس طریقے سے کرتے دیکھا تو ٹوکا کیوں نہیں؟ اب شیخ عبد الرحمن نے دیکھا کہ اب یہ مائل ہوا ہماری طرف، اب اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگے اور وہ قائل ہو گیا کہ ہاں میں غلطی کے اوپر ہوں۔ لیکن اب یہ اسلوب ہر آدمی کے لیے کوئی ضروری نہیں کامیاب ہو، تو بہت سے ایسے اسلوب ہیں جو عام اسلوب ہیں، قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں، صحابہ سے بھی نہیں، البتہ لوگوں کے تجربے سے ہیں۔ ان میں سے آخر میں بات کا ذکر آئے گا۔ تو ایسے اسالیب عموماً کہتے ہیں وقتی ہوا کرتے ہیں، ایسے اسالیب وقتی ہوا کرتے ہیں کہ کسی خاص ماحول میں، کسی خاص مجلس میں، جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب تاتاریوں کا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر وہ شراب پینے کے لیے پیسے مانگے انہیں دے دو۔ کہا اس لیے کہ جب شراب میں مست ہو جاتے ہیں تو کم سے کم اتنے وقت تک تو مسلمانوں کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ بعض اسالیب ایسے ہوتے ہیں جو وقتی ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج ان اسالیب طرف جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں۔ دیکھیے قرآن اور حدیث سے ہم نے جہاں تک سمجھا ہے یہ 5 اسلوب ثابت ہیں اور مقرر ہیں، اور ان کے اوپر ہر ایک کے اوپر دلیل بھی ہے۔ اب ہم انہی اسلوب سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ دیکھیے پہلا اسلوب کیا ہے؟ حکمت ہے۔ دوسرا موعظہ حسنہ یعنی بہترین نصیحت ہے۔ تیسرا بحث مباحثہ ہے۔ چوتھا قوت کا استعمال ہے، اور پانچواں اسوہ حسنہ ہے۔ پانچواں اسوہ حسنہ ہے۔ اب ہر ایک کی دلیل آپ لوگ جو پڑھنے بیٹھے ہیں اس لیے ہر ایک کی دلیل آپ سنتے چلیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وہی آیت جو ہم نے خطبے میں پڑھی تھی اور اس کے بعد بھی اس کا ذکر آیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور جو لوگ صحیح راستے پر ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ آیت اسلوب حکمت، موعظہ حسنہ اور عمدہ طریقے سے بحث مباحثہ کی دلیل ہے۔ آگے والی آیت وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں، یعنی ان کے ساتھ بہترین مباحثہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ قوت کا استعمال ہونا چاہیے۔ یہ آیت قوت کے استعمال پر دلیل ہے کہ بسا اوقات سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک آیت سورہ احزاب کی ہم نے نقل کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، اسوہ حسنہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر توقع رکھتا ہے۔ تو یہ آیت دعوت میں اسلوب حسنہ کی دلیل ہے، اسلوب حسنہ کی دلیل ہے۔ دیکھیے بلکہ اب آپ لوگوں نے چاروں چیزوں پر جو دلائل موجود ہیں ان کو، یا پانچوں پر جو دلائل موجود ہیں اسے دیکھ لیا ہوگا، حکمت، موعظہ حسنہ، بحث مباحثہ، قوت اور اسوہ حسنہ۔ اور آگے جو حدیث موجود ہے وہ بھی قوت کے استعمال پر واضح دلیل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ۔ جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، گویا طاقت کا استعمال ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکے، گویا طاقت کا استعمال ہے۔ منع کرے، لیکن اس میں جو ہے حکمہ اور موعظہ حسنہ وہ ساری چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ یہ حدیث آپ لوگ بار بار اب ہم ذرا سا وضاحت کریں گے ہر ایک کی تھوڑی سی، تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے پہلا اسلوب جو تمام اسالیب کی اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔
حکمت کس کو کہتے ہیں؟ ہر کام کو بالکل ٹھیک ٹھیک اور صحیح طریقے سے انجام دینے کا نام حکمت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام حکیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کسی کام میں عبث نہیں ہے، کسی کام میں عبث نہیں ہے، ہر کام اس کا جو ہے حکمت کے اوپر مبنی ہے، خواہ ہم اس حکمت کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام صدق اور عدل کے اوپر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام حکیم یہیں سے ہے کہ ہر کام بالکل ٹھیک ٹھیک اور صحیح طریقے پر انجام دینا حکمت ہے، اس طرح کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھا جائے۔ آپ ایک حاکم کو دعوت دیں، اس کو اس کے مقام کے لحاظ سے، آپ کے والد ہیں ان کو ان کے مقام کے لحاظ سے، آپ کا بیٹا ہے اس کو اس کے حیثیت کے لحاظ سے، ہر ایک کو ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھیں۔ گویا کہ ایک داعی کے لیے حکمت سے دعوت دینے کا معنی یہ ہے کہ وہ دعوت کا کام مناسب طریقے سے کرے، کہاں سختی چاہیے، کہاں نرمی چاہیے، کہاں آہستہ سے چاہیے، کہاں علی الاعلان چاہیے، دعوت کی بات کو مناسب طریقے سے بتلائے اور دعوت میں سامنے والے کی حالت کو خیال رکھے۔ یہ ہے حکمت۔ یہ حکمت ساتھیوں، یہ اسلوب بہت اہم ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ تمام اسالیب جو بعد میں چاروں اور بیان کیے گئے ہیں وہ اس کی فرع کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ اصل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو اس درج ذیل نقاط میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس اسلوب کا ذکر کیا ہے وہ حکمت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ابھی جب حکمت کی ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، اور خود آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنانے سے پہلے اللہ نے حکیم بنایا ہے۔ جہاں داعی بنانے سے پہلے آپ کو مومن بنایا، ایمان اور علم کی دولت سے نوازا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت کی دولت سے بھی نوازا ہے، جس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیں جو صحیح بخاری میں ہے، جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ اچانک میرے گھر کی چھت پھٹتی ہے، اس سے حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک تشت تھی جس میں سونے کی، جس میں زمزم کا پانی تھا، اور اس کے اندر ایمان اور حکمت سے پر تھی وہ تشت۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے سینے کو چاک کیا اور اس میں اسے بھر دیا۔ کیا؟ ایمان اور حکمت کو بھر دیا ہے۔ تو اس حدیث کے پر گفتگو کرتے ہوئے علماء نے 3-4 پوائنٹ بڑے اہم رکھے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور داعی اس کا محتاج ہے۔ پہلا یہ کہ دعوت کے میدان میں حکمت کی اہمیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اس سے بھر دیا گیا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ داعی بنانے سے قبل آپ کو حکیم بنایا گیا۔ دوسرے، حکمت کی اہمیت کے پیش نظر کہ اسے سونے کی جو سب سے قیمتی مادہ ہے، سب سے قیمتی عنصر دنیا میں پایا جا رہا ہے، اس تشت کے سونے کی تشت میں لایا گیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایمان کو رکھا گیا۔ ایمان، گویا ایمان بغیر حکمت کے ناقص ہے اور حکمت بغیر ایمان کے ناقص ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکمت کا جو اسلوب ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا، حکمت کے معنی بڑی وسعت ہے۔ ایک کتاب ہے عربی میں، جو بھائی ہمارے عربی سمجھ سکتے ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، الحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دعوت کے اندر فی الدعوہ الی اللہ۔ اس کتاب میں حکمت کے معنی میں جو ذکر کیے ہیں اس کے مؤلف نے، وہ اس کے کئی معنی ذکر کیے ہیں۔
کہ حکمت کے اندر کون کون سے معنی داخل ہیں. دیکھیے ان میں سے ایک معنی یہ ہے عقلی دلائل اور اٹل حقیقتوں پر مبنی دلائل سے دعوت دینا. یعنی دعوت میں وہ اسلوب استعمال کیا جائے لوگوں کی عقل کو بھاتی ہو، عقلاً لوگ اسے قبول کرتے ہوں. جیسے اللہ کے خالق و مالک ہونے، ظاہر بات ہے عقل مانتی ہے اللہ کے جب خالق اور مالک ہے گویا مستحق عبادت وہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عقلی ثبوت پیش کیا جائے، غیر اللہ کی عبادت کا بطلان عقلی دلائل سے کیا جائے. دوسری چیز بالمقابل چیزوں سے استدلال، یہ بھی حکمت میں داخل ہے. ابھی وقت رہا تو آج یا اگلی مجلس میں ہر ایک کی ایک مثال دوں گا قرآن سے ایک ایک دو، تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو. یعنی حق و باطل کا تقابل پیش کیا جائے کہ دیکھو یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، تم کسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلوب استعمال کیا، خود قرآن میں یہ اسلوب موجود ہے. جیسے کیا زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات کوئی نہیں کہے گا کہ دونوں برابر ہیں. اجالا اور اندھیرا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کہے گا دونوں برابر ہیں. میٹھا اور کڑوا دونوں برابر ہے؟ کوئی نہیں کہے گا برابر ہیں. اسی طریقے سے مشہور اور تسلیم شدہ امور کا استعمال کرنا، بہترین نمونہ پیش کرنا. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں جو ہم نے کہا کہ یہ اصل ہے، باقی دوسرے معنی اس کے ضمن میں آتے ہیں. علانیہ نہیں بلکہ اکیلے میں نصیحت کرنا، صراحت کے بجائے صرف اشارہ اور کنایے سے کام لینا، نرمی کی جگہ نرمی کا استعمال اور سختی کی جگہ سختی کا استعمال. اسی طریقے سے جو ہمارے سامنے ہے اس کی عقل کتنی ہے، اس کا علم کتنا ہے، اس کی عقل کے لحاظ سے، اس کی سمجھ کے لحاظ سے گفتگو کی جائے. حدث الناس بما یعرفون. اسی طریقے سے حالات و ظروف اور ماحول کا لحاظ رکھنا. ہر بات ہر حالت میں ایک شخص بڑے غصے میں ہو اور آپ اس کے اوپر جا کر کے غصے ہی سے باتیں کرنے لگے، ہر بات معاملہ بگڑ جائے گا. وہاں پہ آپ کو نرمی کرنے کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ حالات ہے، ظروف ہے، ماحول ہے. ہر ماحول میں ہر بات مناسب نہیں ہوتی ہے. ہر ماحول میں بعض چیزیں بڑی آسانی سے لوگ قبول کر لیں گے. سعودیہ کے ماحول میں کوئی چیز آسانی سے ہمارے ہاں وہ قبول نہیں کریں گے. تو ہر ماحول میں ہر چیز نہیں. اسی طریقے سے انداز خطاب کیا ہونا چاہیے، مناسب انداز بیان کیا ہونا چاہیے، کہاں پر کیسا ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ حالات اور ظروف کے لحاظ سے جہاں پر ہمیں دیکھنا ہے وہیں پر اہم امور کی طرف سب سے پہلے دعوت دینا. اہم فالاہم، یعنی جو زیادہ اہم ہے اس پر خصوصی توجہ ہو، اور جو اس سے کم ہے اس کے بعد. جیسے عقیدہ ہے، ایک شخص جو ہے وہ فرض نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو نوافل کی ترغیب دینی شروع کر دیں؟ نہیں، ظاہر بات ہے پہلے فرض ہونا چاہیے. ایک شخص عقیدے کے اندر اس کے بڑی خرابی ہے، آپ اس کے سامنے زیادہ توجہ عبادات پر دلانا شروع کر دیں؟ نہیں. جو اہم امور ہے، تدرج فی الدعوہ، یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھیں، جیسا کہ آگے ہم اس کی مثالیں پیش کریں گے، یہ چیز بالکل کھل کر کے واضح ہے. اب ایک آدھ چیز کی مثال لے لیتے ہیں. دیکھیے پہلی چیز عقلی دلائل اور اٹل حقائق سے استدلال. اس بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے اور اسی کے مستحق عبادت ہونے پر استدلال کرنا. یہ آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں اور حدیث نبوی میں بالکل بھری پڑی ہے. پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو. اس ذات نے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا،
آسمان سے بارش نازل فرمائی، اس سے قسم قسم کے پھل اگے ہیں تمہاری روزی کے لیے. تو یہ جو ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ سب کچھ جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی عقل سے یہ بعید چیز ہے، یہ بعید ہے کہ خالق اور کوئی ہے، مالک اور کوئی ہے، اور تم اپنی قیمتی چیز، قیمتی اثاثہ جو توحید ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دے رہے ہو. اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہی کے اندر 163 سے 164 نمبر آیت دیکھیے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. دیکھیے، اور آخر میں لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. سورہ حج کے اندر سب سے واضح دلیل آپ اس کو لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضریب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، ایک مثال بیان کی، ذرا غور سے سنو تم اس کو. ساتھیو، یہ انداز عقل کو اتنا اپیل کرتا ہے کہ بعض لوگ اسی آیت کو پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو کس طریقے سے دعوت دی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ایک مثال بیان کی، ذرا اسے غور سے سنو. فاستمعوا لہ، استماع ہوتا ہے کان لگا کر کے سننا، کان لگا کر کے سنو. وہ کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وہ تو اگر سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں پھر بھی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. تو جب مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو تم جیسے لوگوں کو پیدا کرنا ان کے بس میں کہاں ہے؟ اور صرف یہی پر نہیں ہے کہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لیتی ہے تو مکھی سے سارے کے سارے مل کر کے اس چیز کو چھین بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مکھی بھی کمزور ہے اور جو مکھی کو طلب کر رہا ہے وہ بھی، یا جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. تو جو ذات اس قدر مجبور ہو، کس عقل میں آنے والی ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے، اور انسان کی عقل کو جھجھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ساری دنیا میں کسی ملک میں حاکم اعلیٰ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. صدر جمہوریہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. کیوں؟ اگر دو ہو جائیں تو پھر معاملہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر دو معبود ہوتے اس دنیا میں، آسمان اور زمین میں، تو فسدتا، اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا. تو عقلی دلائل قرآن مجید میں، اس لیے ایک داعی کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اپنی عقل پر زور دے کر کے کسی چیز متعلق دعوت دے رہا ہے تو اس کے لیے عقلی دلائل کو جمع کرے، اکٹھا کرے. اس کا اثر اگر سمجھدار لوگ ہیں تو ان کے اوپر بہت پڑتا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا عقلی ثبوت پیش کرنا، قرآن مجید میں اس کے اوپر دلائل ہیں. ہم نے کئی ایک دلیل نقل کیے ہیں، اب ہر دلیل کو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، اس کو ترجمہ بھی ہم نے نقل کر دیا، اس کو پڑھیں اور غور کریں. اور بہتر یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی تفسیر کی کتاب اس کو آپ سامنے رکھیں، اس میں اور اس کے ساتھ جو پوائنٹ کی بات ہو آپ کی دعوت کے لیے، خطاب کے لیے، اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں کہ ہاں یہ چیز دعوت میں بڑی اثر انداز ہو سکتی ہے، یہ چیز بڑی اثر انداز ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان پڑھ ہیں، امی ہیں، لیکن قرآن جیسی کتاب آپ کو دے دی گئی. قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بھی کئی جگہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. یعنی باطل پرست اور ظالموں کے علاوہ کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر معجزات کا ظہور ہوا، کوئی بھی تاریخ داں ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے. اور معجزات
اس بات کے عقلی ثبوت ہیں کہ انسان آپ کی نبوت کا اقرار کرے. اسی لیے آپ جانتے جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں اپنی ان کی قوم کو قائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات سے ضرور نوازا تھا. میں صرف ایک لمبا سا قصہ ہے لیکن اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر سے آ رہے تھے اور لمبا شاید صحیح بخاری میں یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے اور شاید غزوہ تبوک کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہرے تھے, ہاں لوگوں کو پانی نہیں تھا. فجر کے لیے اٹھے پریشان اور لوگوں نے کس طریقے سے وضو کیا اور آپ نے لوگوں کو بھیجا جس میں حضرت علی تھے, حضرت زبیر تھے کہ جاؤ پانی لے کر کے آؤ. دائیں جاتے ہیں بائیں جاتے ہیں کہیں پانی کا نشان نہیں ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ایک اونٹ کے اوپر سوار ہے, اکیلی عورت ہے سوار ہے اور اس نے پانی کے 2 بڑے بڑے جو ہے وہ مشک ہوتے ہیں اپنے اونٹ کے اوپر لادا ہے لے کر کے جا رہی ہے. اسے پکڑا, کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا پانی لے کر کے گئی ہوں اور اپنی قوم پاس جا رہی ہوں. کہا کہ یہ پانی کہاں سے ملا ہے؟ کہا پانی یہاں قریب نہیں ہے, آج اس وقت جہاں پر میں ہوں یہاں سے 1 دن رات کے فاصلے پر پانی پایا جا رہا ہے. وہ صحابہ نے کہا اتنی دور پانی ہے؟ تو کہا کہ اسی کو لے کر کے چلتے ہیں اللہ کے رسول خدمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے, آپ نے اسے اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشک کے پانی کھولنے کا حکم دیا اور آپ نے کچھ پڑھ کر کے پھونکا اور برتن میں رکھنے لگے. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے جتنا پینا تھا جتنا جمع کرنا تھا سارا پانی لے لیا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, آپ کی دعا کی برکت سے اس کے مشک میں پانی کچھ بھی کم نہیں ہوا. اور دیکھ رہی حیران کھڑی ہے کہ پانی لوگ لے رہے ہیں لیکن ہمارا مشک خالی نہیں ہو رہا ہے, لے رہے ہیں خالی نہیں ہو رہا. بلکہ راوی کہتے ہیں, شاید جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا مشک پہلے زیادہ بھرا ہوا ہے. اور جب سارے مسلمان پانی اپنی ضرورت بھر کے لے چکے, پی چکے اور جمع کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے تمہیں فائدہ ہے, اس کو کچھ دو. چنانچہ لوگوں نے اس کے لیے کھجور یہ وہ لے کر کے اس کے اونٹ پر رکھ دیا اور کہا کہ جاؤ. چنانچہ وہ گئی اور گھر والوں کے پاس جب پہنچتی ہے تو گھر والے انتظار میں تھے کہ اب تک آ جانا چاہیے, نہیں آئی, دیر ہو گئی. تو گھر والوں نے کہا کہ ماں حبسکی یا فلانا, اے فلانا تو اتنی لیٹ کیوں ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا ہے. کہا وہ واقعہ کیا؟ اس نے کہا کہ ایسا مجھے 2 آدمی پکڑے اور اس شخص کے پاس لے کر کے گئے جسے لوگ صابی کہتے ہیں, اور پورا واقعہ اس نے بیان کیا. اس کے بعد کیا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں, کیا اس کے بعد کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم, یا تو اس کے اور اس کے درمیان میں اتنا بڑا جادوگر کوئی نہیں, یعنی آسمان اور زمین کے درمیان اتنا بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے, یا پھر انہو لرسول اللہ حقا, وہ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں. یعنی اس کی عقل یہ گواہی دی کہ یا تو پھر اتنا بڑا کوئی جادوگر دنیا میں نہیں ہے اور یا پھر ان کے رسول ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں اگر انسان عقل سے کام لے, ضد کے اوپر نہ آئے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بڑے واضح دلائل ہیں. اب ساتھیو آج کی مجلس ہم یہیں پر روکتے ہیں. اگلی مجلس انشاءاللہ اسی حکمت کے متعلق جو ہم نے کہا تقابل, وہ 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر اس کے بعد اگلی جو دعوت کا جو دوسرا اسلوب ہے یعنی موعظہ حسنہ, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.